اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر سورہ القاریہ نمبر 101، حصہ دوم، بحوالہ تفسیر نمونہ۔ چبھنے والا حادثہ۔ ان آیات میں جو قیامت کا تعارف کرواتی ہیں، پہلے ارشاد ہوتا ہے وہ چبھنے والا حادثہ، اور وہ کیسا چبھنے والا حادثہ ہے، اور تو کیا جانے وہ چبھنے والا حادثہ کیا ہے۔ قاریہ قرأ بروزن فرع کے مادہ سے کسی چیز کو کسی دوسری چیز پر اس طرح رگڑنے کے معنی میں سے کہ اس سے سخت آواز پیدا ہو۔ تازیانہ اور ہتھوڑے کو بھی اس مناسبت سے مقرع کہتے ہیں، بلکہ ہر اہم سخت حادثہ کو قاریہ کہا جاتا ہے۔ یہاں تا تانیث کا تا ممکن ہے تاکید کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ ان تعبیروں میں جو دوسری اور تیسری آیات میں آئی ہیں، جن میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تو کیا جانے یہ سخت اور سرکوبی کرنے والا حادثہ کیا ہے، واضح ہو جاتا ہے کہ چبھنے والا حادثہ اس قدر عظیم ہے کہ اس کے ابعاد اور مختلف جہات ہر شخص کے ذہن میں نہیں آ سکتے۔ بہرحال بہت سے مفسرین نے کہا ہے کہ قاریہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، لیکن انہوں نے ٹھیک طور سے یہ واضح نہیں کیا کہ کیا یہ تعبیر قیامت کے مقدمات کی طرف اشارہ ہے جس میں عالم دنیا درہم برہم ہو جائے گا، آفتاب و مہتاب تاریک ہو جائیں گے، سمندروں میں آگ لگ جائے گی، اور اگر اس طرح ہو تو پھر اسے حادثہ کے لیے قاریہ کے نام سے انتخاب کی وجہ واضح ہے۔ دوم، اس سے دوسرا مرحلہ مراد ہو، یعنی مردوں کے زندہ ہونے اور عالم ہستی میں ایک نئی طرح ڈالنے کا مرحلہ، اور ٹکرانے اور چبھنے کی تعبیر اس بنا پر ہے کہ اس دن وحشت و خوف اور ڈر دلوں سے ٹکرائیں گے، ان کی سرکوبی کریں گے۔ وہ آیات جو اس کے بعد آئی ہیں، ان میں بعض تو جہاں کے خراب و برباد ہونے کا حادثہ سے مناسبت رکھتی ہیں اور بعض مردوں کے زندہ ہونے کے ساتھ، لیکن مجموعی طور پر پہلا احتمال زیادہ مناسب نظر آتا ہے۔ اگرچہ ان آیات میں دونوں حادثے یکے بعد دیگرے ذکر ہوئے ہیں، قرآن کی اور بہت سی دوسری آیاتوں کے مانند ہیں جو قیامت کی خبر دیتی ہیں۔ اور اس کے بعد اس عجیب و غریب دن کے تعارف میں کہتا ہے وہی دن جس میں لوگ پراگندہ، حیران و پریشان پروانوں کی طرح ہر طرف جائیں گے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، فراشتہ کی جمع ہے۔ بہت سے اسے پروانہ کے معنی میں سمجھتے ہیں، بعض نے اس کی ٹڈی دل کے معنی میں تفسیر کی ہے، اور ظاہراً یہ معنی سورہ قمر کی آیت نمبر 8 سے لیا ہے، جو لوگوں کو اس دن پراگندہ ٹڈی دل سے تشبیہ دیتی ہے، کأنہم جراد منتشر، ورنہ اس کے لغوی معنی پروانہ کے ہیں۔ بہرحال پروانہ کے ساتھ تشبیہ اس لیے ہے کہ پروانہ اپنے آپ کو دیوانہ وار آگ پر پھینک دیتے ہیں، بدکار لوگ بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ میں ڈالیں گے۔ یہ احتمال بھی ہے کہ پروانہ کے ساتھ تشبیہ اس خاص قسم کی حیرت و سرگردانی کی طرف اشارہ ہے جو اس دن انسانوں پر غالب ہوگی، اور ان فراش ٹڈی دل کے معنی میں ہو تو پھر مذکورہ تشبیہ اس لیے ہے کہ کہتے ہیں بہت سے پرندے اڑتے وقت ایک معین راستہ میں اکٹھے پرواز کرتے ہیں، سوائے ٹڈی دل کے، جو گروہ کی صورت میں آتے ہوئے بھی کوئی مشخص راستہ نہیں رکھتے، بلکہ اس میں سے ہر ایک کسی دوسرے ہی کی طرف اڑ رہا ہوتا ہے۔ پھر یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ حیرت و پراگندگی اور سرگردانی وحشت اضطراب جہاں کے خاتمہ کے ہولناک حوادث کی وجہ سے ہوگا، یا قیامت اور حشر نشر کے آغاز کی وجہ سے؟ اس سوال کا جواب ہمارے اس بیان سے جو ہم نے اوپر بیان کیا ہے واضح ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس دن کی ایک خصوصیت کو بیان کرتے ہوئے مزید کہا گیا ہے، اور پہاڑ دھنکی ہوئی
رنگین اون کی مانند ہو جائیں گے۔ تکون الجبال کالعہن المنفوش، عہن بروزن ذہن رنگی ہوئی اون کے معنی میں ہے، اور منفوش نفش بروزن نقش کے مادہ سے اون کو پھیلانے کے معنی میں سے، جو عام طور پر دھنکنے کے مخصوص آلات کے ذریعے اون کو دھنکنے سے انجام پاتی ہے۔ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں قرآن کی مختلف آیات کے مطابق قرب قیامت میں پہاڑ پہلے تو چلنے لگیں گے، پھر ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور انجام کار غبار کی صورت میں فضا میں اڑیں گے۔ زہر بحث آیت میں ان کو رنگین دھمکی ہوئی اون سے تشبیہ دی گئی ہے، ایسی اون جو تیز آندھیوں کے ساتھ چلے اور اس کا مصرف رنگ ہی رنگ نمایاں ہو، اور ان پہاڑوں کے ریزہ ریزہ ہو کر بکھرنے کا آخری مرحلہ ہوگا۔ ممکن ہے یہ تعبیر پہاڑوں کے مختلف رنگوں کی طرف اشارہ ہو، کیونکہ روئے زمین کے پہاڑوں میں سے ہر ایک خاص رنگ رکھتا ہے۔ بہرحال یہ جملہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اوپر والی آیات قیامت کے پہلے مرحلوں یعنی اس جہان کی ویران اور اختتام مرحلہ ہی کی بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد حشر و نشر، مردوں کے زندہ ہونے اور ان کے دو گروہوں میں تقسیم ہونے کو بیان فرماتا ہے۔ پس جس شخص کا ترازوئے عمل وزنی ہوگا، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِینُهُ، وہ ایک عمدہ اور پسندیدہ زندگی میں ہوگا، فَهُوَ فِي عِیشَةٍ رَاضِیَةٍ، لیکن جس شخص کا ترازوئے اعمال ہلکا ہوگا، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِینُهُ، تو اس کی پناہ گاہ جہنم میں، فَأُمُّهُ حاویہ، اور تو کیا جانے حاویہ دوزخ کیا ہے، وَمَا أَدْرَاكَ مَا ہِیَہ، ایک جلانے والی آگ، نار الحامیہ۔ موازین میزان کی جمع ہے جو تولنے کے ایک آلہ کے معنی میں سے ہے۔ یہ لفظ پہلے تو مادی وزنوں میں استعمال ہوتا رہا ہے، لیکن بعد میں معنوی و موازین و مقاییس کے لیے بھی استعمال ہونے لگا۔ بعض کا نظریہ یہ ہے کہ اس دن انسان کے اعمال جسمانی اور قابل وزن موجودات کی صورت اختیار کر لیں گے، اور واقعی طور پر انہیں اعمال تولنے والے ترازوؤں کے ساتھ تولیں گے۔ یہ احتمال بھی دیا گیا ہے کہ خود نام اعمال کا وزن کیا جائے گا، اگر اس میں کچھ اعمال صالح لکھے ہوئے ہیں تو وہ سنگین اور بھاری ہوگا، ورنہ ہلکا بے وزن ہوگا۔ لیکن ظاہراً ان توجیہات کی ضرورت نہیں ہے۔ میزان یقینی طور پر ترازو کے معنی میں نہیں ہے جس میں مخصوص قسم کے پلڑے ہوتے ہیں، بلکہ اس کا ہر قسم کے تولنے کے وسیلہ اور ذریعہ پر اطلاق ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے۔ امیر المومنین اور ائمہ جو آپ کی ذریت میں سے ہیں، وہی تولنے کے ترازو ہیں۔ اس طرح اولیاء خدا یا قوانین کے عدل الہی اور ترازو ہیں جن کے سامنے انسانوں اور اعمال کو پیش کیا جائے گا، اور جس قدر وہ اس کے ساتھ مشابہت اور مطابقت رکھتے ہیں وہی ان کا وزن ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ میزان کے ہلکا اور بھاری ہونے سے مراد خود تولنے کے ترازو کے سنگین و سبکی نہیں ہے، بلکہ ان چیزوں کا وزن ہے جو ان کو تولتے ہیں۔ ضمنی طور پر موازین کی تعبیر جمع کی صورت میں اس بنا پر آئی ہے کہ اولیاء حق اور قوانین الہی میں ایک ہی علیحدہ علیحدہ تولنے کی ایک میزان ہے۔ اس سے قطع نظر انسان صفات اور اعمال کا تنوع اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہر ایک کو ایک ترازو سے تولا جائے اور تولنے کے نمونے اور ترازو مختلف ہوں۔ راغب مفردات میں کہتا ہے، قرآن مجید میں میزان کبھی تو مفرد کی صورت میں آیا ہے اور کبھی جمع کی صورت میں۔ پہلی صورت میں اس کے لیے آیا ہے کہ جو حساب کرتا ہے، یعنی خدا یکتا کے لیے۔ دوسری صورت میں ان کے لیے جن کا حساب ہوگا۔ بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ موازین موزوں کی جمع ہے، یعنی وہ عمل جس کا وزن کرتے ہیں۔ اس بنا پر موازین کا ہلکا یا بھاری ہونا خود اعمال کے ہلکا اور بھاری ہونے کے معنی میں سے ہے، نہ کہ ترازوؤں کے ہلکا اور بھاری ہونے کے معنی۔ عیشت راضیہ، خوش و خرم زندگی کی تعبیر بہت ہی عمدہ اور بلیغ تعبیر ہے، جو قیامت میں اہل بہشت کی
پرنعمت اور سراسر سکون و آرام کی زندگی کے لیے بیان ہوئی ہیں۔ یہ زندگی اتنی پسندیدہ اور رضایت بخش ہے کہ گویا وہ خود ہی راضی ہیں، یعنی بجائے اس کے کہ مرضیاً کہتا، زیادہ تاکید کے لیے اس مفعول کی بجائے اس میں فاعل استعمال ہوا ہے۔ اور یہ عظیم امتیاز آخرت کی زندگی کے ساتھ ہی مخصوص ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی چاہے جتنی بھی مرفہ، پرنعمت، امن و امان اور رضایت اور خوشنودی کے ساتھ ہو، پھر بھی ناخوشی اور پسندیدگی کے عوامل سے خالی نہیں ہوتی۔ یہ صرف آخرت ہی کی زندگی ہے جو سراسر رضایت اور خوشنودی، آرام، امنیت اور دل جمعی کا سبب ہے۔ فَأُمُّ حاویہ کے جملہ میں ام کی تعبیر اس بنا پر ہے کہ ام ماں کے معنی میں سے، اور ہم جانتے ہیں کہ ماں اولاد کے لیے ایک ہی پناہ گاہ ہے جس کی طرف مشکلات میں پناہ لیتے ہیں اور اس کے پاس رہتے ہیں، اور یہاں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ یہ ہلکے وزن والے گنہگار دوزخ کے علاوہ اور کوئی جگہ پناہ لینے کے لیے نہ پائیں گے، اور اس شخص کے حال پر وائے ہے جس کی پناہ گاہ دوزخ ہوگی۔ بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ یہاں ام کا معنی مغز یعنی دماغ ہے، کیونکہ عرب سر کے مغز کو ام الرائس کہتے ہیں، تو اس بنا پر آیت کا معنی یہ ہوگا کہ انہیں سر کے بال جہنم میں پھینکیں گے، لیکن یہ احتمال بعید نظر آتا ہے کیونکہ اس صورت میں بعد والی آیات وما ادراک ما ہی، تو کیا جانے کی وہ کیا چیز ہے کا مفہوم درست نہیں رہے گا۔ حاویہ ہوئی کے مادہ سے گرنے اور سقوط کرنے کے معنی میں ہے، اور وہ دوزخ کے ناموں میں سے ایک نام ہے کیونکہ گنہگار اس میں گریں گے، اور یہ جہنم کی آگ کے عمیق اور گہرائی کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اور اگر ہم کو یہاں مغز کے معنی میں لیں تو حاویہ کا معنی گرنے والی ہوگا، لیکن پہلی تفسیر زیادہ صحیح اور مناسب نظر آتی ہے۔ حامیہ حمی بروزن نفی کے مادہ سے شدت حرارت کے معنی میں، اور حامیہ یعنی یہاں جہنم کی آگ کی حد سے زیادہ حرارت اور رجلانے کی طرف اشارہ۔ بہرحال یہ جملہ جو کہتا ہے تو کیا بجایا کیا کیا جائے، حاویہ کیا ہے؟ حاویہ جلانے والی آگ ہے۔ اس معنی میں ایک تاکید یہ ہے کہ قیامت کا عذاب اور جہنم کی آگ تمام انسانوں کے تصور سے بالاتر ہے۔ ماہیہ اصل میں ماہی تھا، ہا سکت کا اس سے الحاق ہوا۔ ایک حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے آیا کہ جب لوگوں نے آپ سے میزان کے معنی کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے جواب دیا میں فرمایا المیزان العدل، تولنے کی ترازو وہی عدل ہے۔ اس کے معنی زمخشری کے کشاف میں اور فخر رازی کے تفسیر کبیر اور ابوالفتح رازی کی اپنی تفسیر میں موازین کے معنی میں دو احتمالوں میں سے ایک احتمال کے عنوان میں ذکر کیا گیا ہے۔ میزان، اعمال کی سنگینی کے اسباب۔ اس میں شک نہیں ہے کہ تمام نیک اور صالح اعمال کی قدر و قیمت یکساں نہیں ہے، اور یہ آپس میں بہت زیادہ فرق رکھتے ہیں، اور اسی وجہ سے مختلف اسلامی روایات میں کچھ اعمال خیر پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے اور ان کی قیامت میں میزان عمل کے بھاری ہونے کے اسباب شمار کیا گیا ہے۔ من جملہ ایک حدیث میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا ہے کہ آپ نے لا الہ الا اللہ کی تفسیر میں فرمایا لا الہ الا خدا کی وحدانیت کی طرف اشارہ ہے اور کوئی عمل اس کے بغیر قبول نہیں ہوگا۔ یہ کلمہ تقویٰ ہے جو عمل تولنے والے ترازوؤں کو قیامت میں سنگین اور وزنی بنائے گا۔ ایک اور حدیث میں امیر المومنین علیہ السلام سے خدا کی وحدانیت اور پیغمبر اکرم کی نبوت کی شہادت کے بارے میں آیا ہے تولنے والا وہ ترازو جس میں شہادتین کو اٹھا لیا جائے اور وہ ہلکا ہو جائے، اور وہ ترازو جس میں شہادتین کو رکھ دیا جائے وہ سنگین اور وزنی ہو جائے گا۔ ایک اور دوسری حدیث میں امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر الصادق علیہ السلام سے آیا ہے میزان عمل میں کوئی چیز
محمد و آل محمد پہ درود بھیجنے سے زیادہ سنگین نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور روایات کے ذیل میں آیا ہے کہ قیامت میں کچھ لوگ میزان کے عمل کے نیچے کھڑے ہوں گے جن کے اعمال کا پلڑا ہلکا ہوگا، پھر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اس کو اس میں رکھ دیں گے تو وہ سنگین اور وزنی ہو جائے گا۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ ایک حدیث میں امام محمد باقر علیہ السلام سے آیا ہے، جس شخص کا ظاہر اس کے باطن سے بہتر ہوگا قیامت میں اس کا میزان عمل ہلکا رہے گا۔ ہم اس بحث کو سلمان فارسی زبکی کی ایک گفتگو پر ختم کرتے ہیں جو حقیقت میں وہی سنت کا خلاصہ ہے۔ اس حدیث میں آیا ہے کہ کسی شخص کو تحقیر کے طور پر سلمان فارسی سے کہا، تو کون ہے اور تیری کچھ بھی قدر و قیمت نہیں ہے؟ سلمان نے جواب دیا، لیکن میرے اور تیرے وجود کا آغاز تو ایک گندے نطفہ سے ہوا ہے، اور میرے اور تیرے وجود کا اختتام بھی بدبودار مردار ہے، اور جب قیامت کا دن ہوگا اور اعمال تولنے کے لیے ترازو نصب کیے جائیں گے تو جس شخص کے عمل کا ترازو سنگین اور بھاری ہوگا وہ شریف و بزرگوار ہے، اور جس کا عمل کا ترازو سبک اور ہلکا ہوگا وہ پست و ذلیل اور کمینہ ہوگا۔ خداوند ہمارے ترازو کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے ذریعے سنگین اور وزنی کر دے۔ پروردگار، عیشیت راضیہ کا حصول تیرے لطف و کرم کے بغیر آسان نہیں ہے، پھر بس تو خود ہی اس راہ میں ہماری مدد فرما۔ بار الہ، تیری دوزخ کی آگ بہت سخت جلانے والی ہے اور ہم میں اس کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے، اسے اپنے رحم و کرم کے پانی سے ہمارے لیے خاموش کر دے۔ آمین آمین یا